بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے خطبہ 74 نمبر سبق ہے اقول قد عرفت۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم اعراب لگائیں گے، دوسری بات ہم ترجمہ کریں گے، اعراب پھر ترجمہ کریں گے، اور پھر 3 اس میں جو باتیں ہیں یعنی عبارت کو حل کریں گے، اور جو اعتراض ہو جواب ہو اس کا جواب بھی دے دیں گے۔ ابھی سب سے پہلے ہم اعراب لگاتے ہیں اقول قد عرفت ان الغرض من المنطق منطق استحصال المجهولات ان الغرض من المنطق استحصال المجهولات والمجهول إما تصوري أو تصديقي، فنظر المنطقي إما في الموصل إلى التصور وإما في الموصل إلى التصديق. وقد جرت العادة أي عادة المنطقيين بأي يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا، أما كونه قولا لأنه في الأغلب مركب والقول يرادفه، وكونه شارحا فلشرحه وإيضاحه ماهيات الأشياء، والموصل إلى التصديق حجة ويسمى الموصل إلى التصور حجة لأن من تمسك به استدلالا على مطلوبه غلب على الخصم من حج يحج إذا غلب۔ اب یہاں پر یہ اعراب، ابھی ترجمہ ہم کریں گے کہ اقول یہ شارح کا قول ہے رحم اللہ کا، قد عرفت آپ نے یہ جان لیا، ان الغرض کے غرض جو ہے من المنطق منطق سے استحصال المجہولات ہے، استحصال المجہولات یعنی تحصیل مجہولات ہے کہ مجہولات کو کس طرح حاصل کیا جائے، والمجہول اما تصوری کہ مجہول تو یا تصوری ہے یا تصدیقی ہے، تو جب مجہول یا تصوری یا تصدیقی ہے فنظر المنطقی اما فی الموصل الى التصور کہ منطقی کا جو نظر ہے یا تو موصل تصور پر ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا حاصل کرتا ہے مجہول تصوری، و اما فی الموصل الى التصدیق ہے کہ اس کے ذریعے سے مجہول تصدیق حاصل کرتا ہے۔ وقد جرت العادت، یہ کتاب میں ہے کہ قد جرت العادت، تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عادتوں سے اس میں جو الف لام ہے یہ کیا ہے معہود ہے،
اور اس سے مراد کیا ہے؟ عادت المنطقین، کہ منطقین کی جو عادت ہے وہ جاری ہے کہ وہ نام رکھتے ہیں موصل التصور کا قولا شارحا، موصل التصور کا نام رکھتے ہیں قول شارح رکھتا ہے۔ قول شارح کیوں رکھتا ہے؟ اما کون قولا، قولا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فلأنه، اس لیے کہ یہ تصور، موصل التصور جو ہے فی الاغلب مرکب، زیادہ تر مرکب ہوتا ہے، والقول یرادفہ، اور قول مرکب اور قول دونوں مترادف الفاظ ہے۔ وکونہ شارحا، اور شارح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فلشرحہ و ایضاحہ، اور اس کا شرح کرنا، واضح کرنا، کس کو واضح کرتا ہے؟ ماہیات الاشیاء، یعنی اشیاء کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کرتا ہے اور اس کی شرح کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو قولا مرکب کس وجہ سے کہتے ہیں، اور شارح اس وجہ کہ وہ یہ ایضاح کرتا ہے اپنی کس کی؟ معرف کے۔ والموصل للتصدیق، موصل للتصدیق جو ہے اس کو حجت کہتے ہیں، لأن من تمسک به استدلالا، کہ جس نے اس سے استدلال کر دیا، استدلال کیا اس سے، اعلیٰ مطلوبی ہی، اپنے دعوے پر، جو مطلوب ہوتا ہے اس پر اس سے استدلال کرتا ہے، دلیل پکڑتا ہے، تو غلب علی الخصم، تو یہ اپنے خصم پر غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ کس سے ہے؟ یہ غلبہ، یہ حجت کس سے ہے؟ حج یا حج سے، لیکن حج یا حج کا ایک معنی ہے قصدہ، قصدہ، اس وجہ سے یہ کہا کہ حج یا حج سے قصدہ معنی نہیں ہے، بلکہ اذا غلبہ، جب وہ غالب آ جائے۔ تو یہ ہے ترجمہ۔ اب عبارت کو حل کرتے ہیں۔ عبارت اقول، یہ شارح کا قول ہے۔ اس عبارت میں ہم دو چیزیں ذکر کریں گے، ایک یہ کہ مجہولات دو قسم پر ہیں۔ مجہولات کتنے قسم پر ہیں؟ دو قسم پر۔ اور کیوں دو قسم ہے وہ بیان کریں گے کہ دو قسم پر ہے مجہولات دو قسم پر ہے، اور کیوں دو قسم پر ہے، اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مجہول تصوری ہے یا تصدیقی ہے، اس کو جانیں گے اس میں۔ دوسری بات ہم اس میں، جو تیسری بات ہے، ہم اس میں یہ جانیں گے عبارت میں کہ موصل التصدیق کو، جو موصل التصدیق ہیں اور موصل التصور ہیں، موصل التصور کو قولا شارحا کہتے ہیں، اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ قولا شارحا کیوں کہتے ہیں، اور موصل التصدیق کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو کیوں کہتے ہیں، وہ بات واضح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں ہو گئی، ایک یہ کہ مجہولات کی جو دو قسمیں ہیں کہ تصوری اور تصدیقی، یہ کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ یہ تصوری اور یہ تصدیقی ہے۔ تو اب یہاں پر قد عرفت ان الغرض من المنطق، کہ منطق کا غرض کیا ہے؟ منطق کی غرض کیا ہے؟ استحصال المجہولات، یعنی تحصیل مجہولات۔ یہ باب استفعال سے ہے، اور سین اور تا اس میں کس کے لیے؟ طلب کے لیے ہے، اور حاصلہ یعنی حصول طلب کرتے ہیں اس کے مجہولات کے، یعنی تحصیل المجہولات کے لیے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مجہول تصوری، اور ایک ہے معلومی تصوری اور ایک ہے معلومی تصدیقی۔ تو مجہول بھی دو قسم ہو گئے، مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی۔ ابھی ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ مجہول تصوری اور یہ مجہول تصدیقی ہے؟ تو اس کے لیے ہم اس طرح جانیں گے کہ جس مجہول کا ادراک ہو معلومی تصوری کے ذریعے سے، تو اس مجہول کو ہم مجہول تصوری کہیں گے، اور جس مجہول کا ادراک ہو معلومی تصدیقی کے ذریعے سے، تو اس مجہول کو ہم مجہول تصدیقی کہیں گے۔ یہ تو تحصیل مجہولات ہے، اور مجہول کے دو قسمیں کہ مجہول تصدیقی، مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی۔ تو مجہول کتنے قسم پر ہو گئے؟ دو قسم پر، ایک تصوری اور ایک تصدیقی۔ ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ جس کا ادراک، یعنی جس مجہول کا ادراک معلومی تصوری سے ہو تو وہ مجہول تصوری ہے، اور جس مجہول کا ادراک
معلوم تصدیقی کے ذریعے سے ہو، معلوم تصدیقی کے ذریعے سے، تو وہ مجرور کیا ہے؟ تصدیقی ہے۔ فنظر المنطقی، منطقی کا ہدف کیا ہے؟ اما فی الموصل الی التصور، کہ وہ یا تو موصل الی التصور ہے اس میں ہے، و اما فی الموصل الی التصدیق ہے۔ یہ دو غرض ہیں، یعنی ان دونوں میں غرض کس میں ہے؟ موصل الی التصور، کہ موصل الی التصور المجہول ہو یا موصل الی التصور تصدیق المجہول ہو۔ وقد جرت العادت، اور عادت جو ہے جاری ہے، کس کی عادت جاری ہے؟ عادت المنطقیین، یعنی الف لام اس میں کیا ہے؟ معہود ہے، عادت المنطقیین بأن يسمى الموصل الی التصور، موصل الی التصور جو ہے کہ جو جس کے ذریعے سے، ابھی یہاں پر دوسرے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ موصل الی التصور کو قول شارح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قول شارح۔ موصل الی التصور یعنی وہ موصل جو آپ کو پہنچا رہے کس کی طرف؟ مجہول تصور کی طرف، تو اس کو قول شارح کہتے ہیں۔ یعنی معرف اور تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ معرف اور تعریف، معرف اور تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ قول شارح۔ اب یہ قول شارح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ قول شارح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو قول اس لیے کہتے ہیں، قول اس کو اس لیے کہتے ہیں فَلِأَنَّهُ فِي الْأَغْلَبِ مُرَكَّبٌ، فی الاغلب مرکب۔ ابھی ایک کہا کہ فی الاغلب اور ایک کہا کہ مرکب، تو فی الاغلب مرکب والقول یرادف، اور قول اس کے مرادف ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ معرف جو ہے، معرف اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حد اور ایک ہے رسم۔ حد کی 2 قسمیں، حد تام اور حد ناقص، اور رسم کی بھی 2 قسمیں ہیں، رسم تام اور رسم ناقص۔ یہ 2 قسمیں ہیں، یعنی 2 قسمیں یہ اور 2 یہ، 4 قسمیں ہو گئی معرف کی۔ پھر حد تام جو ہے یہ کہ اس میں کیا ہے؟ فصل قریب اور جنس قریب۔ اور حد ناقص میں، حد ناقص جو ہے اس میں یا تو فصل ہے، فصل اور جنس بعید ہے، اور یا صرف فصل ہے، یا صرف فصل ہے اور یا فصل اور جنس بعید ہے۔ رسم تام جو ہے، رسم تام میں کیا ہے؟ خاصہ ہے، خاصہ اور جنس قریب ہے۔ اور رسم ناقص میں یا خاصہ ہے، خاصہ اور جنس بعید ہے، اور یا صرف خاصہ ہے۔ تو اب یہاں پر فی الاغلب مرکب اس وجہ سے کہا کہ یہاں پر فصل قریب اور جنس قریب یہ مرکب ہے۔ یہاں پر حد ناقص میں فصل قریب اور جنس بعید یہ بھی مرکب ہے، اور صرف فصل سے ہو تو یہ مفرد ہے۔ یہاں پر رسم تام میں خاصہ اور جنس قریب یہ بھی مرکب ہے۔ یہاں پر رسم ناقص سے خاصہ اور جنس بعید یہ بھی مرکب ہے، اور صرف خاصہ یہ مفرد ہے۔ تو اس میں یہاں پر فی الاغلبی کا اس لیے کہا کہ یہاں پر 4 قسمیں ہو گئی، 6 قسمیں ہو گئی، 6 میں سے 4 جو ہے یہ مرکب ہے اور 2 مفرد ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ فی الاغلبی مرکب، فی الاغلبی، فی الاغلبی یعنی فی الاکثر، اکثر یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ یعنی یہ قول شارح جو ہے، جو معرف ہے، جو تعریف ہے، اس کی 2 قسمیں یہ اور 2 قسمیں یہ، اور یہ اکثر جو ہے مرکب ہے، یعنی 4 صورت میں مرکب ہے، 2 میں مفرد ہے، تو اس اغلب ہونے کی وجہ سے اس کو مرکب کہا۔ اور مرکب اور قول یہ دونوں کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے یرادفون، یعنی دوسرے کے ہم معنی ہے، دوسرے کے ہم معنی ہے، تو اس وجہ سے اس کو قول کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں۔
وَكَوْنُهُ شَارِحًا، اور اس کو شارح قولاً اس لیے کہتے ہیں کہ مرکب اور مرکب دونوں مترادف الفاظ ہیں، تو اس وجہ سے اس کو قولاً کہتے ہیں، اور شارحً اس وجہ کہتے ہیں فَلِشَرْحِهِ کہ یہ شرح کرتا ہے، وَإِيضَاحِهِ کس کے، فَلِشَرْحِ المعرف معرف، وَإِيضَاحِهِ المعرف یعنی معرف کیا کرتے ہیں کہ یہ شرح کرتا ہے اور وضاحت کرتے ہیں کس چیز کی، ماہیات الاشیاء، ماہیات الاشیاء کی، تو ماہیات الاشیاء کی یہ کیا کرتے ہیں، شرح، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں شرحاً یعنی وضاحت کرتے ہیں، اور ماہیات جمع کس کے ہیں، ماہیت کے۔ والموصل للتصدیق، ابھی موصل للتصدیق جو ہے اس کو حجت کہتے ہیں، اس کو حجت کیوں کہتے ہیں، لأن من تمسک به استدلالا على مطلوبه کہ جو اپنے دعوے پر دلیل قائم کرتا ہے تو وہ اپنے خصم پر غالب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حجت، اس کو حجت کہتے ہیں، اور یہ ہے حج یا حجو سے، لیکن حج یا حجو کا ایک معنی ہے قصدہ، لیکن یہاں پر وہ معنی نہیں بلکہ اذا غلبہ، یعنی وہ معنی مراد ہے کہ جب وہ غالب آ جائے۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حجت ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر اس سے دلیل آپ یعنی اس دلیل کے ذریعے سے اگر آپ اپنے دعوے پر دلیل قائم کر دیں تو آپ اپنے خصم پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ حج یا حجو یعنی اذا غلبہ سے ہے۔ تو اب یہاں پر اعتراض کیا ہے، اعتراض یہ ہے کہ دلیل جو ہے یہ غلبہ نہیں ہے بلکہ یہ غلبے کے لیے سبب ہے، دلیل کیا ہے، غلبے کے لیے سبب ہے، تو یہاں پر یہ حجت جو ہے یہ سبب ہے غلبے کے لیے، تو یہاں پر آپ نے اس کا نام کس طرح یہ رکھ دیا کہ یہ غلبہ ہے، غلبہ ہے، بلکہ یہ تو غلبے کے لیے سبب ہے، یہ خود غلبہ نہیں ہے، دلیل خود غلبہ نہیں ہے بلکہ غلبے کے لیے سبب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مجازاً اس کو حجت کہتے ہیں، اور مجاز میں سے مجاز مرسل جو ہے تسمیت السبب، تسمیت السبب باسم المسبب، تسمیت السبب باسم المسبب، تو سبب کا نام رکھ دیا کس سے، مسبب کے نام سے، یعنی غلبے کے نام سے، حجت کا نام، دلیل کا نام کیا رکھ دیا، حجت ہی رکھ دیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا، ایک تو ہم نے اعراب لگایا، دوسرا ہم نے ترجمہ کرے، دوسرا ہم نے عبارت حل کی، پھر ہم نے دو قسمیں کے مجہولات یعنی منطقی کی غرض جو ہے وہ کیا ہے، تحصیل مجہولات ہے، پھر ہم مجہول جو ہے مجہول میں پھر دو قسمیں بناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو معلوم ہے وہ بھی دو قسم پر ہے، ایک معلومی تصور ایک معلومی تصدیق ہے، تو مجہول بھی دو قسم پر ہوں گے، مجہولی تصور مجہولی تصدیق ہوں گے۔ پھر مجہولی تصدیق اور مجہولی تصوری ہم کس طرح پہچانیں کہ مجہولی تصور ہے اور یہ مجہولی تصدیق ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مجہولی تصدیقی کو یعنی جس مجہول کا ادراک ہم کر لیں گے مجہولی معلومی تصور سے تو اس کو ہم مجہولی تصوری کہیں گے، اور جس مجہول کا ادراک ہم کر لیں گے معلومی تصدیقی سے تو اس مجہول کو ہم مجہولی تصدیقی کہیں گے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ منطقی حضرت جو ہے ان کی عادت ہے کہ موصل تصور کو قول شارح کہتے ہیں اور موصل الی تصدیق کو حجت کہتے ہیں۔ پھر قول شارح کو قول شارح کیوں کہتے ہیں، قول اس لیے کہ قول شارح کو قول یعنی موصل تصور کو قول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہوتا ہے اغلب میں، اور غالب کا ہم نے بتا دیا کہ معرف کی چار قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد تام جو ہے وہ بھی مرکب ہے، حد ناقص رسم تام بھی مرکب ہے، پھر حد ناقص میں ایک قسم مرکب ہے اور ایک ناقص ہے، اور رسم ناقص میں بھی ایک مرکب ہے اور ایک مفرد ہے، تو اس وجہ سے فی الاغلب کہا۔ تو ابھی یہاں پر یہ جب یہ کہا یہاں پر بھی ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم فکر کی ترتیب میں والنظر والفکر، فکر کیا ہے، ترتیب امور معلومات، کہ امور معلوموں کو ترتیب دینا، تو یہاں پر اگر آپ خاصہ کہیں تو یہ مفرد ہے تو اس کو ہم ترتیب کس طرح دیں گے، اور یہ بھی مفرد ہے تو اس کو ہم ترتیب کس طرح دیں گے، یہ نہیں
یہ جو صرف خاصہ سے ایسے فصل مفرد ہے، تو اس کو ہم یہ فکر اس میں ترتیب امور معلوم کہاں سے آ گیا پھر، تو اس میں تسامح ہے کہ والفکر امر او ترتیب امور معلومت، یہ چھوڑ دیا اس میں، اس وجہ سے یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے، حالانکہ یہ اعتراض وارد نہیں ہو رہا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ حج یحج کا ایک معنی ہے اذا قصد، اور یہاں پر اذا غلب اس لیے کہا کہ تاکہ وہ ہمارا مراد نہ ہو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا خطبے کا 74 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔